آج ہم بات کریں گے ایک عظیم نبی کی جو نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے بلکہ ان کے وزیر، مددگار اور بہترین ساتھی بھی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام۔ یہ فصیح اللسان، حلیم الطبع، صابر اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر 20 سے زیادہ جگہوں پر آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی پیدائش، نبوت، فرعون سے مقابلہ اور سب سے بڑا فتنہ سونے کا بچھڑا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا نام ہارون بن عمران ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ فرعون نے جب ایک زمانے میں اصول بنایا تھا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے، تو جس سال قتل نہیں کیا جاتا تھا بچوں کو، اسی سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قتل عام والے ہی سال میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں تابوت کے ذریعے فرعون کے محل پہنچا دیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بہت عمدہ اور واضح بولنے والے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں قدرے رکاوٹ اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ مجھے میرے اہل خانہ میں سے ایک وزیر بنا دے، میرا بھائی ہارون۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ دونوں بھائی مل کر فرعون کے دربار میں گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ وہاں معجزات دکھائے گئے، لاٹھی سے سانپ بنے، جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر حق کی آواز بلند کی۔ اب ہم آتے ہیں آج کے موضوع پر، سب سے بڑے اور خطرناک فتنے کی طرف، جس نے پوری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ سینا پر 40 راتیں گزارنے کے لیے گئے تو وہ اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے تھے اور تاکید کی تھی کہ توحید پر قائم رہو، مگر قوم بے صبر ہو گئی
مصر کی غلامی اور بت پرستی کے اثرات ابھی تک ان کے دلوں میں موجود تھے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، موسیٰ کہاں چلے گئے اور ہمارا معبود کہاں ہے؟ سامری جو ایک بہت بڑا جادوگر، ایک منافق اور فتنہ پرواز شخص تھا، اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے قوم کے پاس سے سونے کے تمام زیورات جمع کیے جو انہوں نے مصریوں سے غنیمت کے طور پر لیے تھے۔ ان زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پھر موسیٰ کی قوم نے اس کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا دھڑ بنایا جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ سامری جادوگر نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کی مٹی بھی لی تھی، اس نے اسے بھی اس میں ملا دی تھی، اس لیے بچڑا کھواڑ نکالنے لگا، یعنی گائے کی آواز نکالنے لگا۔ سامری نے لوگوں کو بھڑکایا اور کہا، یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے۔ بڑی تعداد میں بنی اسرائیل قوم اس فتنے میں پھنس گئی اور بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فوراً انہیں روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اس بچڑے سے صرف آزمائے جا رہے ہو، تمہارا حقیقی رب تو اللہ رحمان ہے، لہذا میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قوم نے جواب دیا، ہم تو اسی کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حلیم اور صابر تھے، انہوں نے قوم میں زبردستی تفرقہ نہیں ڈالا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ سختی کریں گے تو قوم دو حصوں میں بٹ جائے گی اور بعد میں حضرت موسیٰ ان پر الزام لگائیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ اس لیے انہوں نے صبر کا دامن تھاما اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور منظر دیکھا تو ان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ انہوں نے توریت کی تختی زمین پر پھینکی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس دوڑے۔ انہوں نے بھائی کا سر اور داڑھی پکڑ لی اور کہا، اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو کیا تم نے روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے نہایت ادب و نرمی سے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی پکڑ اور نہ میرا سر، مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میرا انتظار نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما۔ پھر سامری کو سزا، وہ سزا جو تاریخ بن گئی۔ سنہری بچڑے کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ سمندر میں بکھیر دی گئی۔ جن لوگوں نے سچی توبہ کی
اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ وہ بہترین بھائی، صابر اور حلیم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔